پیدا کرتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ تھا، نہ لڑکا باپ کے ایسا تھا، نہ لڑکا ماں کے ایسا. آپ کیا کریں گے؟ چلو ماں کے جیسا لڑکا ہو جائے تو اچھی بات ہے، باپ کی لڑکی ہو، نہ ماں کے ایسا نہ باپ کے ایسا ہے. بتائیے اب کیا کریں گے؟ پھوٹی خدمت کیا مانیں گے آپ اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اپنی بیوی پہ اس نے زنا کا الزام لگایا. کہا کہ اللہ کے رسول میری بیوی نے زنا کیا. آپ نے کہا کیسے؟ تو کہا میرا بیٹا حبشی ہے. ماں عرب، باپ عرب، بیٹا حبشی. اس نے الزام لگایا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نے کبھی عمل نہیں کیا، ایک بچہ تھا ایسا حبشی. سمجھ فیچرز پورے کالے، اس کی ناک سے سمجھ میں آ رہا حبشی، بالکل آپ سمجھ سکتے فیچر سے کہ یہ افریقن آدمی. آپ سمجھ اس شخص کو اس کے باڑے میں لے گئے اونٹوں کے. وہاں گئے ہو، کئی اونٹوں کے اندر ایک کالا اونٹ تھا، بھورا اونٹ. اونٹ لال ہوتے ہیں اندر سے، بھورا رہتا ہے، ایک دم ڈارک کلر کا رہتا ہے، اور بہت کم ہوتے ہیں ویسے اونٹا. جنرل اونٹ کی اسکن جو بھوری ہوتی ہے، کچھ اونٹ ہوتے ہیں ایک دم بلیکش کی طرف جاتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ تیرے پورے بھورے اونٹوں میں یہ ایک کالا کیسے آیا؟ تو کہ اللہ کے رسول، کیونکہ عربوں کے پاس ہجرے ہوتے تھے جانوروں کے، اس کی 10ویں پیڑھی میں ایک اونٹ کالا تھا. 10 جنریشن بیک ایک اونٹ بلیک تھا، جس کے اثرات 10 نسلوں بعد آئے. عربوں کو یہ چیز معلوم تھی کہ جانوروں میں نسلی چیزیں باقی ہوتی بعد میں نکل. جیسے ہی اس صحابی نے یہ جواب دیا کہ اس کی 10 نسل پہلے ایک اونٹ تھا، فوراً کلک فور کا اللہ کے رسول میں سمجھ گیا. بات کلیئر تھی. جیسا جانوروں میں نسل سے صفتیں ٹرانسفر ہوتی ہے، انسانوں میں تو ہو سکتا 10 جنریشن پہلے ان کے آبا و اجداد میں کوئی حبشی رہا ہو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ اس کو کیا بولیں گے اس بچے کو؟ آپ نہ ماں پر ہے نہ باپ پر، یہ تو حبشی ہے. سمجھ رہے؟ یہ سب توہام فالتو کی چیز ہے. میں اب اس میں